پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کا جب موازنہ کرتے ہیں تو کیا سامنے آتا ہے؟ پنجاب کے پاس ان کے دو ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو ان کے پاس ریسورس کی کوئی کمی ہے نہیں. انہوں نے اپنے جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینیج کیا اپنے فائنینسز کو. دوسرا فیڈرل گورنمنٹ بیک پہ. تو یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہو, پنجاب میں آپ کے پاس ریسورسز کی بھی کمی نہ ہو. تو وہ ابھی نظر بھی آ رہا ہے جو جس قسم کے پروجیکٹس وہ لانچ کر رہے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک کے بعد دوسرا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں. دوسرا جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ دوسری پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے. علی امین نے کوشش کی شروع میں کہ کم از کم ایک بزنس لائک وہ ایک ریلیشن شپ قائم ہو, لیکن پارٹی کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا جو گروپس ہیں تو انہوں نے وہ سارا اسکٹل کر دیا. حالانکہ علی امین صاحب چاہ رہے تھے, ان کو پتہ بھی تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر پروگرام نہیں چلے گا. ہمارے جتنے جو ریسیٹس ہیں تو اس میں تو بہت سارا جو ہے وہ آتا ہے فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹ سے, نیٹ ہائیڈل سے. تو وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کو پیسے ملیں گے, کم ملیں گے, ارریگولرلی ملیں گے. ہمارے ایشوز ہیں نیٹ ہائیڈل کے, ریئرز کے, وہ آپ کو نہیں ملیں گے. بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں, وہ سپورٹ نہیں ملتی پھر آپ کو. تو انہوں نے کوشش کی. فرسٹ میٹنگ میں مجھے پتہ ہے کہ جب علی امین صاحب گئے تھے تو انہوں نے بہت اچھی باتیں کی وہاں پہ, اور اتنی اچھی باتیں کی کہ شہباز شریف صاحب کو یقین بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تو بڑا اچھا بندہ ہے, تو ہی مینز بزنس. لیکن واپس آ گئے تو پھر یہاں پہ جو دوسرے گروپس تھے انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ یہ تو جا کے مل گیا. اس کی تصویر شہباز شریف کے ساتھ چھپ گئی, وہ خان صاحب کو دکھا دی. تو خان صاحب نے علی امین صاحب سے ناراض ہو گئے اس کے بعد. تو ہی از واکنگ اے ویری ٹائٹ روپ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں, جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا. جب آپ ہارڈ بال کرتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ہارڈ بال کرے گی. آپ جو ڈیمانڈ کریں گے, جو ریکویسٹ کریں گے, وہ انٹرٹین نہیں ہوگی. تو وہ اگر چاہے بھی تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو پیسوں کی تو بہت کمی ہے یہاں پہ. آپ دیکھ لیں, شروع میں تو یہاں پہ تنخواہیں وقت میں ملنا مشکل ہو گئی تھی لوگوں کو, بینکرپٹ ہو گیا. تو لیکن مریم نواز کی بنسبت علی امین زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. ایکٹیو کو آپ مجھے نہیں پتہ, پولیٹیکلی شاید وہ ایکٹیو ہوں, کیونکہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, تقریریں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ڈیلیور کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا. گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے. آپ نے اے ڈی پی جو ہے وہ کم کر دی, سلیش کر دی, کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارا جو تھرو فارورڈ ہماری جو لائبلٹیز تھی وہ آسمان کو پہنچ گئی تھی. اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیں. ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ ناراض ہیں. ورلڈ بینک ناراض ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ناراض ہے. انہوں نے پیسے دیے, ہم نے کسی اور جگہ پہ لگا دیے. کچھ پروجیکٹس ہیں اس پہ بالکل پروگریس ہی نہیں ہو پا رہا. تو بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس کا مجھے پتہ ہے اس پہ کافی ان کے سیریس ریزرویشنز ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, ڈونرز کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں جگہ جگہ پہ پرابلمز ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں. تو جب اس قسم کی آپ کو پارٹی میں انٹرنلی اس قسم کے چیلنجز ہوں کہ آپ کو ٹکنے کا موقع نہ ملے, پھر آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ایک پولیٹیکل آئی ای ڈی بھی لگا دیں, آپ کو بارودی سرنگ ڈال دیں, تو وہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں جب دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ابھی تک علی امین صاحب گنڈاپور ایز اے چیف منسٹر ایزرٹ نہیں کر پائے اپنے آپ کو, پولیٹیکلی بھی نہیں کر پائے. خیبر پختونخوا کے پوائنٹ آف ویو سے, گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے, آفیسرز کی کہاں پہ پوسٹنگ کرنی ہے, کس قسم کے بندے آپ نے کیبنٹ میں لے کر آنے ہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی ویژن ہو, کوئی پالیسی ہو, کوئی پروگرام ہو, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اچھا ملک صاحب, آپ جب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو کس نتیجے تک پہنچتے ہیں؟ جب میں اس کو دیکھتا ہوں اس حوالے سے کہ جو پی ٹی آئی نے ہیلتھ کارڈ جو پچھلے اس حکومت میں دیا اور ابھی دوبارہ نافذ کیا, میرے خیال میں یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
ٹھیک ہے اس کے اندر بڑے ایشوز ہیں، گپلے ہیں، جو انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز جو آپ نے رکھے تھے اس کے اندر بڑے گپلے آئے اور ایسی جعلی بلنگ ہوئی. لیکن اگر اوور آل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جو آپ کو ایک وہ دیتا ہے، ایج دیتا ہے. ساتھ ساتھ ابھی کچھ چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں، سلو چل رہے ہیں، لیکن جیسے تعلیمی کارڈ ایک شروع کرنے والے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں بچے کو کارڈ ہوگا، وہ پرائیویٹ کسی اسکول میں جا کے ایڈمیشن لے گا، وہاں پڑھے گا. ساتھ ساتھ اب یہ سولر کا ایک وہ شروع کر رہے ہیں 2.5-3 لاکھ، جس طرح سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، پنجاب حکومت نے شروع کیا ہے. اور ساتھ میں کچھ جو نوجوان ہیں ان کے لیے قرضوں کی اسکیم شروع کر رہے ہیں، بلا سود کو دیں گے کہ جی آپ اپنا کاروبار کریں اور اپنے لیے بھی کمائیں اور لوگوں کو بھی کریں. اگر تو یہ پروجیکٹ ابھی بہت سلو ہے کام، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے وزیر اور پھر آگے سیکٹری اور وزیر کی آپس میں نہیں بن رہی، کہیں پہ ڈی جی اور سیکٹری کی نہیں بن رہی، پورا ایک سسٹم کولیپس کر رہا ہے. تو اگر یہ سارے اس انداز میں چل پڑے تو میرے خیال میں کہ وہ، اور پھر ساتھ ساتھ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کی جو سیاسی مصروفیات ہیں وہ تھوڑی کم ہوں اور وہ اپنی ایڈمنسٹریشن پہ زیادہ توجہ دیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جب تک آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ ان سب اسکیموں کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں. وہ کیا کرتی ہے کہ مہینے میں 2 آتی ہیں ہمارے پاس یہاں قسطیں، ایک آ جاتی ہے تنخواہوں کے لیے، ایک آ جاتی ہے آپ کے دیگر بلز کے لیے. تو وہ اتنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں جتنے میں آپ کام چلا سکتے ہیں. تو اگر یہ صورتحال رہے گی اور آپ یہیں سے ان کو دھمکیاں دیتے رہیں گے، یہاں سے آپ ایک ایسے میسج دیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کھل کے آپ کے جو اسکیمیں ہیں اس کے لیے پیسے دیں گے. پی ایس ڈی پی میں انہوں نے آلریڈی ہماری اسکیمیں نکال دی، صوبے نے بھی یہاں پہ جو اپنی اے ڈی پی ہے اس میں سے بھی اسکیمیں نکال دی ہیں. تو اب یہ جو ویلفیئر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، جو 4-5 ان کے میگا میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. تو فنڈز تبھی ملیں گے کہ آپ کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. ادروائز تو آپ کے پاس آگے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری یہاں سے کئی جو ہمارے علاقے ہیں، ہتار سے آپ دیکھ لیں لوگ چلے گئے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں. مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 200-250 کارخانے بند ہو گئے ہیں صوبے میں اور لوگ جا رہے ہیں یہاں سے. تو اگر آپ وہ انسینٹیو بھی آپ سے لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو پھر آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ جو مرج ایریا میں آپ لوگوں نے کارخانے لگائے وہاں پہ بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اگر یہ حالت رہے گی تو بے روزگاری بڑھے گی. پھر وہی جو طالبان ہے وہی ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ فوکس کرنا ہوگا آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن پر، اپنی حکومت پر، اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کو پارٹی کے حوالے کریں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا. اب عمران خان اپنی سوچ کب بدلیں گے کہ وہ صوبے کو اور مرکز کو لڑاتے رہیں گے یا سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے؟ تو میرے خیال میں علی امین کو چاہیے کہ وہ فوکس کرے اپنے وزراء پر، کہ ان سے کام لے اور ایک اچھی ٹیم بنا کے صوبے میں کچھ ڈیلیور کرے. محمود خان صاحب، ٹرانسفر پوسٹنگ بیوروکریسی کا اور اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہ میرٹ پہ ہو رہا ہے یا کہ نہیں؟ یہ کابینہ کی جو صورتحال ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آتا. پھر جی، ایک بات تو یہاں پہ سب کو معلوم ہے، اور یہ خود تحریک انصاف کے اپنے اندر سے یہ بات آئی ہے کہ جو حکومت جو چل رہی ہے وہ علی امین صاحب خود نہیں چلا رہے. انہوں نے شاید یہ سبلیٹ کیا ہوا ہے، آگے کسی کو دیا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کرتے رہیں. اور یہ بہت بڑا امپریشن ہے یہاں پہ ان کے بارے میں کہ وہ خود حکومت تو نہیں چلا رہے، اور کوئی ان کے بھائی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی اور کا نام لے رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ میں ہی کر رہا ہوں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک مسئلہ آیا پیسوں کا. علی امین گنڈاپور صاحب نے پرسوں ایک بات کی کہ مجھ سے بات ہوتی ہے، مجھ سے رابطہ ہوتا ہے. وہ رابطے جو کہ بانی چیئرمین سے نہیں ہوتے، انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ہوتے ہیں، ان سے بات بھی کی جاتی ہے. کون ان سے بات کرتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ خان صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے جب یہ کہا تو ہم جیسے جو پشاور میں رہتے ہیں، ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ سے یہ رابطے ہوتے ہیں، ان رابطوں کو آپ اس صوبے کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ان رابطوں میں آپ ان سے کن ایشوز پہ بات کرتے ہیں؟ کوئی فلموں پہ بات ہوتی ہے، کتابوں پہ بات ہوتی ہے، نیوز پیپرز پہ بات ہوتی ہے، کس چیز پہ آپ کی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ اس صوبے کی حالت پہ بات کیوں نہیں کرتے جب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو منتخب وزیر اعظم ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں اور وہ ہلکے دن سے آپ کی بات ہو رہی ہے؟ تو آپ وزیر اعظم سے بھی بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے بھی بات کر کے اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک دیکھیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، کس چیز کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی تک ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ
کہ کسی بھی طریقے سے وہ پارٹی میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر کے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اس وقت بانی چیئرمین کے جانشین ہیں اور وہ ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جو حکومت چلے گی وہ حکومت بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت ہمیشہ ان کے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک بانی چیئرمین ان کے پاس رہیں گے۔ ورنہ ایک اور بات ہے، دیکھیں گورننس کی حالت یہ دیکھیں کہ اس وقت جتنی بھی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں وہ ان کے اپنے علاقے میں ہو رہی ہے۔ آپ جیسے ہی جنوبی وزیرستان سے ڈریسمن خان میں داخل ہوتے ہیں، گنڈا پورس کا علاقہ ہے، کولاچی ہے، یہ جو ایریاز ہیں یہاں یہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔